بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے چیپٹر کی پیج نمبر 43 کی ہم نے ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اس کی جو ہے وہ اسی چیپٹر کے پیج نمبر 44 کی ریڈنگ کریں گے۔ انصار اگرچہ کچھ زیادہ دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی، یعنی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائے، یعنی رکیں، ٹھہریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے یا مکان سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل یعنی رسی پکڑ لیتے اور کہتے کہ ساز و سامان کے ساتھ تشریف لائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی راہ یعنی راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یعنی مقرر ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال یعنی بنو نجار کا محلہ تھا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنایا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حجروں کی تعمیر، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں تھیں ان کے لیے حجروں کی تعمیر کی گئی۔ مدینہ میں قیام یعنی ٹھہرنے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر کھلے میدان یا صحن ہوتے۔ قریب ہی خاندان نجار کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین قیمت پر لینا چاہتا ہوں، یعنی پیسے دے کر۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے۔ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ان سے قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس یعنی خود مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے، یعنی اینٹ اور پتھر اٹھا کر لے کے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جاتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دی، یعنی ختم کروا دی، اور ویرانہ برابر کر دیا، یعنی زمین وہ ہموار کر دی، کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، کچھ اینٹوں کی دیواریں اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے۔ ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، کیونکہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش کچا تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی جگہ پر بچھا لیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور بجری کا فرش بنوا دیا۔ بس آج ہم نے یہاں تک ریڈی کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی جو بقیہ ریڈنگ ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔